بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا برملا اعلان کر رہا ہے کہ اے انسانوں، تین اس کائنات میں ولایتیں ہیں۔ ایک، میں اللہ تمہارا ولی ہوں، میرا رسول تمہارا ولی ہے، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا علی تمہارا ولی ہے۔ معاشرے میں ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے دو ولایتوں کا تو اقرار کیا، لا الہ الا اللہ بھی کہا، محمد رسول اللہ بھی کہا، لیکن ایک اور فرقہ تھا جس نے قرآن کی آیت کے روح کے مطابق علی ولی اللہ کا بھی اقرار کیا۔ اب اس بحث میں نہیں پڑھتے، نہ ہی ہمیں یہاں پر ولایت امیر المومنین کسی کے لیے ثابت کرنی ہے۔ جن کے لیے ثابت ہے گفتگو ان کے لیے ہے کہ ولایت ایک نظریہ ہے، کہ تمہارا نظریہ ہے کہ اس کائنات پر کس کی ولایت ہے؟ پروردگار عالم کی ولایت ہے۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا تابع ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ یعنی وہ ذرہ جس میں شعور نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کا تابع ہے۔ تو اس سے زیادہ تو بدرجہ اولا اس کو خدا کا تابع ہونا چاہیے جس کے وجود میں عقل ہے، جس کے وجود میں فہم ہے، جس کو خدا نے انسان بنایا۔ لیکن یہی انسان سرکش بن جاتا ہے کیونکہ اس نے نظریے کے اعتبار سے بھی اپنے نظریے کو سمجھا نہیں ہے۔ مثلا کہا تو ہے کہ لا الہ الا اللہ خدا ہے، لیکن یہی کلمہ گو کا سر قلم کرتا ہے، یہی کلمہ گو کی عزتوں کو پامال کرتا ہے۔ اگر اس نے لا الہ الا اللہ سمجھا ہوتا، یہ کبھی بھی ایسے اعمال مبتلا نہ ہوتا۔ اب خود لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ کی آواز آتی ہے کہ میرے کچھ ایسے بندے ہیں جو زمین اور آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی ایک پاور خدا نے آپ کو دیا ہے، اس پاور کا نام ہے غور اور فکر۔ جب تک تو فکر نہیں کرتا تب تک تو نتیجے تک نہیں پہنچتا۔ بھئی آپ کے جیب میں موبائل ہے، سگنل آئے جا رہے ہیں، آپ لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن یقین سے بتائیے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچا ہو کہ بھئی یہ میری آواز وہاں جاتی کیسے؟ تو ہم استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ میری آواز، میں کراچی سے بیٹھ کے کوئٹہ والے سے بات کرتا ہوں، حیدرآباد والے سے بات کرتا ہوں، یہ ٹیکنیکل کون سی چیز ہے جو میری یہاں کی آواز کو وہاں پہنچا رہی ہے؟ تو انسان اشیاء کو استعمال کرتا ہے پر سوچتا نہیں ہے، پانی پیتا ہے پر یہ نہیں سوچتا کہ دینے والا کون ہے، مجلس میں آتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا مجھے بلانے والا کون ہے۔ بس اس کے قدم چلے ہی آ رہے ہیں، چلے ہی آ رہے ہیں۔ تجھے ہدایت کیوں مل رہی ہے؟ یقیناً کوئی چیز بیک پہ ہے جو تجھے ان چیزوں میں لاتی ہے۔ تو اے انسان، جس طرح حسین کی محبت تجھے مجلس میں کھینچ کے لاتی ہے، اسی طرح کوئی اور اشیاء ہیں جو تجھے شیاطین کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہیں۔ تو کب سمجھے گا؟ فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جب تو سوچے گا، جب تک سوچے گا نہیں تجھے ہدایت نہیں ملے گی۔ میں نے کل کی مجلس میں بھی کہا تھا کہ ایک ہی جملہ ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، خدا ہمیں ہدایت دے۔ یہ لشکر یزید میں بھی پڑھا جا رہا ہے، یہ لشکر حسین میں بھی پڑھا جا رہا ہے، اور حسینی پڑھ رہے ہیں تو ہدایت مل رہی ہے، یزیدی پڑھ رہے ہیں تو ضلالت مل رہی ہے۔ خدا ہدایت کی دعا تو ایک ہی ہے۔ اگر حر نے دعا کی ہے تو حر کو تو حسین کے لشکر تک لا رہا ہے، لیکن یہی دعا شمر بھی اپنی نمازوں میں کر رہا ہے، ابن سعد بھی اپنی نمازوں میں کر رہا ہے۔ نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے، وہ بھی اسی آیت کو پڑھتے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، خدا ہمیں ہدایت دے۔ لیکن پروردگارہ ماجرا کیا ہے کہ شمر قاتل بن رہا ہے، حر ناصر بن رہا ہے۔ جملہ تو ایک ہی ہے، ایک قاتل بن رہا ہے، ایک ناصر بن رہا ہے۔ تو نے خود کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اے خدا، شمر بھی کہہ رہا ہے مجھے ہدایت دے، لیکن تو اسے ہدایت دے نہیں رہا، اور حر جب دعا کر رہا ہے تو مجھے حسین کے قدموں میں لا کر کھڑا کر رہا ہے۔ پروردگارہ ماجرا کیا ہے؟ الفاظ تو وہی ہیں، دعا تو وہی ہے، تو اللہ کی آواز آئے گی، اے میرے بندو، شمر بھی یہ جملے دہرا رہا تھا، شمر بھی ان جملوں کا ذکر کر رہا تھا، حر بھی ان جملوں کا ذکر کر رہا تھا، لیکن فرق یہ ہے شمر صرف ذکر کر رہا تھا، حر ذکر بھی کر رہا تھا، ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا۔ تو ہدایت اسے ملتی ہے جو فکر کرے،
یہ مکتب صاحبان فکر کا مکتب ہے۔ 9 محرم کی مجلس میں بتاؤں گا کہ اس کو رسم میں کیسے بدلا جا رہا ہے۔ جب یہ رسم بن جاتا ہے تو اس میں پھر ہر شے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن جب حسین کی عزاداری عبادت بن جائے تو عبادت کی حدود ہوتی ہیں، عبادت کی قیود ہوتی ہیں۔ عبادت رسم نہیں ہے کہ مثلا میں نماز کو رسم بنا لوں، جب رسم ہے تو جس طرح مناؤ تمہاری مرضی، لیکن جب عبادت ہے تو صبح کی رکعت 2 رکعت 3 بھی کی تو نماز باطل ہے۔ اگر عبادت ہے تو وضو دقیق ہے، جس طرح اس نے کہا اس طرح تمہیں کرنا ہے۔ پہلے چہرے کو دھونا ہے، پھر بازوؤں کو دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے، پھر پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ عبادت صوفیوں والی عبادت نہیں کرنی کہ کہیں کہ ہم رقص بھی کریں تو عبادت ہے، وہ رقص ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت ایسے ہی کی جاتی ہے جس طرح تجھے شریعت نے بتائی۔ اب انسان ان چیزوں سے دور کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے نظریے کوئی مضبوط نہیں کر رہا۔ یہ اللہ کو مان تو رہا ہے لیکن اس خدا کو سمجھ نہیں پا رہا۔ بھئی ایسا کیا ہے اللہ کی توحید اور اطاعت میں کہ حسین سب کچھ لٹا رہے ہیں؟ ایسا کیا ہے کہ پوری رات 1000 رکعت نماز پڑھنا کیا مل رہا ہے مولا علی کو؟ امام سجاد کی پوری زندگی عبادت میں گزر گئی۔ کوئی تو کشش ہے نا توحید پروردگار عالم میں، کہ جتنے توحید کے ماننے والے پروانے ہیں وہ خود کو توحید کے ارد گرد اپنے وجود کو فنا کر رہے ہیں پروردگار عالم کے لیے۔ تو میرے عزیز تو تب تک عاشق نہیں بنے گا جب تک حسن نہ دیکھے۔ بغیر دیکھے کوئی عاشق بنتا ہے کیا؟ اچھی آواز سنو گے پسند آئے گی، اچھا چہرہ دیکھو گے پسند آئے گا، اچھا قلم پڑھو گے تو پسند آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب میں اپنے خدا کو پڑھوں گا نہیں، جب میں اپنے خدا کو دیکھوں گا نہیں، اگر علی کی آنکھوں سے خدا کو دیکھ لے پھر وہی عشق اس کے وجود میں آتا ہے جو علی بن ابی طالب کے وجود میں۔ میثم کے وجود میں ایسا کیا تھا جس نے عشق علی بن ابی طالب نے اپنا سب کچھ لٹا دیا؟ عاشق بننے کے لیے معرفت کا آنا ضروری ہے، اور معرفت کے آنے کے لیے اسٹڈی کرنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے، سوچنا ضروری ہے۔ عقلی اعتبار سے وہ مومن کبھی بھی گرو نہیں کر سکتا جو ڈیلی بیسس پہ کم از کم 20 صفحے اپنے دین کو اسٹڈی کرے، مطالعہ کرے۔ میں 2 گھنٹے ٹی وی کے ڈرامے دیکھتا ہوں لیکن میرے پاس 20 صفحوں کا وقت نہیں ہے۔ میں نے پہلی دلیل دی، دلیل حدوث، کہ کائنات بنی ہے، کل تھی یا آج کوئی ہے اور کل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کہ ہم جتنے بھی لوگ اس مجلس میں آئے ہوئے ہیں یہ ممکن الوجود ہیں۔ آج ممکن ہے آپ کا وجود، اور اس منبر پر کئی لوگ آئے اور کئی لوگ چلے گئے، آج زمینوں کے نیچے دفن ہیں۔ ہمارا ہونا اور ہمارا نہ ہونا بتاتا ہے کہ میرا وجود کا اس کائنات میں نہ ہونا ضروری ہے نہ ہونا ضروری ہے، لیکن ایک ایسا وجود ہے جس کا کائنات میں ہمیشہ ہونا ضروری ہے، جو ان تمام تر ممکنات کو خلق کرے، جس کو واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ اس تفصیل ہم نے بیان کی۔ دوسری دلیل ہم نے دی برہان نظم، کہ کائنات کا نظم بتاتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی ناظم موجود ہے۔ اگر تمام تر ستارے تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے مدار سے ادھر ادھر ہو جائیں تو کائنات تباہ ہو برباد ہو جائے۔ آج چوتھی دلیل آپ کو دینے والا ہوں، وہ دلیل ہے علت و معلول، کہ کائنات میں جس کو اردو میں کہیں سبب، کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کے بننے کا کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے۔ آپ کہاں پر موجود ہیں؟ آپ کا سبب آپ کے والد ہیں، آپ کے والد کا سبب ان کے والد ہیں، ان کے والد کا سبب ان کے والد ہیں۔ تو دنیا کہتی ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں بھئی کائنات میں کوئی نہ کوئی سبب ہے، تو بالآخر عقل کہتی ہے میں کہیں پر جا کر رکوں تو صحیح، اگر چلتا جاؤں گا اس کا سبب ہے اس کا سبب ہے تو کہیں پہ رک نہیں پاؤں گا۔ تو عقل کا تقاضا ہے کوئی ایسی ہستی ہو جس کے بننے کا کوئی سبب نہ ہو۔ تو سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ اس چیز کا نام ہے مٹیریل، اس چیز کا نام ہے مادہ۔ جس منبر پر میں بیٹھا ہوں یہ مادہ ہے، مٹیریل چیز ہے۔ تو کہتے ہیں کائنات کے بننے کا سبب، وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جہاں پہ ہمیں رکنا ہے، اور اس شے کا نام کیا ہے؟ مادہ ہے، مٹیریل ہے۔ تو اس کائنات کو کس نے بنایا؟ مادے نے بنایا، مٹیریل نے بنایا۔ اب یہاں پہ آپ ان کو دلیل دینا پسند کریں اور اپنے عقل سے ان کو دلیل دیں تو آپ دلیل دے سکتے ہیں۔ آپ یہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کائنات میں جتنی بھی مٹیریل چیزیں ہیں، مٹیریل میں ایموشن نہیں ہوتا، مٹیریل میں شعور نہیں ہوتا، مٹیریل میں فکر نہیں ہوتا۔ جس منبر پر میں بیٹھا ہوں اسے نہ خوشی کا احساس ہے، اسے نہ غم کا احساس ہے، اس میں نہ فکر ہے، اس میں نہ علم ہے، لیکن جس نے کائنات کو بنایا ہے وہ تو علم سے بھری ہوئی ہے۔
کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ علم سے بھری ہوئی ہیں، اس میں ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اور سب سے بڑی بات کائنات کا افضل ترین جو وجود ہے وہ عقل انسان ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وہ مٹیریل جس میں عقل نہیں ہے وہ عقل کو خلق کر دے؟ بھائی میرے ہاتھ میں واچ ہے نا، بچہ پوچھے یہ واچ کیسے بنی، تو میں کہوں ایسے ہی بن گئی، خود بخود بن گئی۔ تو کہے گا کیسے خود بخود بن سکتی ہے؟ اس واچ میں اتنی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اس کو بنانے کے لیے کوئی ٹیکنیکل مائنڈ سیٹ بھی ہونا چاہیے۔ تو کائنات جس میں اتنا علم بھرا ہوا ہے، کائنات جس میں علی بھی ہے، جس میں محمد بھی ہے، جس میں حسین بھی ہے، جس میں مدینۃ العلم ہے، تو جو اس کا بنانے والا ہے وہ بھی عالم کل ہوگا۔ اتنی بڑی کائنات ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مٹیریل اس کائنات کو بنا دے؟ تو جس شے میں علم نہیں ہے وہ کسی ایسی شے کو خلق نہیں کر سکتی جس میں علم موجود ہے۔ دوسری چیز، جو مٹیریل ہے وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانا ہوتا ہے۔ یہ ممبر ہے 10 سال کے بعد پرانا ہو جائے گا، موبائل لیا پرانی ہو جائے گی، گاڑی لی پرانی ہو جائے گی، یہیں تک آپ کا جو جسم ہے آج تر و تازہ اور جوانہ ہے، اور 20 سال کے بعد یہی جسم کیا ہو جائے گا؟ پرانا ہو جائے گا۔ اور جو چیز پرانی ہوتی ہے اسے فنا ہوتی ہے۔ جو چیز پرانی ہو جائے، جسم پرانا ہو گیا، فنا آئے گی، اس کو آپ زمین میں دفن کر لیں گے، مٹی میں مل جائے گا۔ اور فرمایا جس سے فنا آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم ہاں فرماتے ہیں فیاض مطلق ہے، لحظہ لحظہ زمین کو اپنا فیض دے رہا ہے، اگر ایک لمحے کے لیے اس کا فیض رک جائے کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ اور کس کے ذریعے سے فیض دے رہا ہے؟ فرمایا جب وہ فیض نازل کرتا ہے تو کائنات میں کسی نہ کسی ولی خدا کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول جب معراج پر جاتے ہیں تو اصحاب فرماتے جب رسول معراج پر گئے، جس پانی سے وضو کر رہے تھے اس پانی نے بہنا چھوڑ دیا، بستر کی گرمی وہیں پر تھم گئی، کونڈی نے ہلنا چھوڑ دیا۔ اللہ جانے حدیث معراج بہت بڑی ہے، کتنی دیر معراج پر رہے، برزخ میں کیا عذاب ہوئے، برزخی جنت میں لوگوں نے کیا نعمتیں پائیں، تمام تر چیزوں کو دیکھ کر جب اس کائنات میں پھر واپس آئے، فرماتے ہیں بس مصطفیٰ کا آنا تھا، کونڈی نے ہلنا شروع کر دیا، پانی نے بہنا شروع کر دیا، بستر کی گرمی وہیں سے شروع ہو گئی۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ کتنی دیر وہاں پہ رہے؟ ہمیں نہیں معلوم، لیکن یا رسول اللہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جب آپ کائنات میں نہیں تھے تو کائنات تھم گئی تھی، اور جب آپ کائنات میں واپس آ گئے تو گویا کائنات میں زندگی آ گئی، کائنات میں حرکت آ گئی، پرندوں نے اڑنا شروع کر دیا، ہواؤں نے چلنا شروع کر دیا، سمندروں نے بہنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے ماجرا کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں ہماری مثال بالکل اسی طرح ہے جس طرح تمہارے بدن میں روح ہے، جب تک روح ہے تو بدن حرکت میں رہتا ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو بدن مردہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا میں جب کائنات میں نہیں تھا گویا روح کائنات میں نہیں تھی، اور جب میں کائنات میں واپس آیا گویا کائنات کے بدن میں روح واپس آ گئی۔ تو اے مسلمان آج تو مانتا ہے کہ رسول خدا ظاہراً دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ بتا تجھے رزق بھی مل رہا ہے، تجھے اولاد بھی مل رہی ہے، کائنات کی ہوائیں بھی چل رہی ہے، چڑچڑیاں چہچہا بھی کر رہی ہے، تو کم از کم اتنا تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی روح کائنات ہے جس کے صدقے میں پوری کائنات چل رہی ہے۔ آج بھی اللہم صلی علی محمد، آج بھی کوئی روح کائنات ہے جس کے صدقے میں تو سانسیں لے رہا ہے، جس کے صدقے میں ہوائیں چل رہی ہیں، جس کو بعض صوفیہ قطب اعظم کہتے ہیں کہ کائنات میں کسی قطب اعظم کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب انسان سوچتا ہے تو خدا اسے کیا دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے۔ تو اس کائنات کی علت پروردگار عالم ہے، معلول تیرا وجود ہے، علت اور معلول۔ بنانے والا علت ہے، جسے بنایا ہے اسے معلول کہا جاتا ہے۔ تو علت العلل تمام تر کائنات کے اسباب کا جو مسبب الاسباب ہے وہ وجود پروردگار عالم ہے۔ جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے انسان کو بولنے کی توانائی دی، جس نے رزق دیا، جس نے دولت دی، جس نے علی کے ذکر کی نعمت دی، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی رزق ہے۔ رزق صرف مال کا نام نہیں ہے، خود ذکر اہل بیت کو سننا یہ بھی رزق ہے۔ فرمایا وہ ہے علت العلل پروردگار عالم۔ اب دوسری ولایت ہے رسول خدا کی ولایت۔ اگر اسی ولایت کا نظریہ کمزور ہو
تو مسلمان اعتراض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مدد کہنے سے رسول خدا کس کس کی جا کر مدد کریں گے، مولا علی کس کس کی جا کر مدد کریں گے؟ ہم نے دلیل دی جس کے پاس تھوڑی جزوی ولایت تھی آصف ابن برقیہ، اس نے بھی ایک لمحے میں تخت بلقیس کو لا دیا، ان کے پاس تو ولایت کلی ہے۔ علی مولا علی مولا۔ قرآن کی آیت ہے کہ جب ہم نے امانت الہی کو آسمانوں کو دینا چاہا، آسمان نے لینے سے انکار کر دیا کہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، زمین نے انکار کر دیا، اور جس نے اس امانت الہی کو لیا وہ روح مصطفیٰ تھا۔ تو اندازہ لگائیے کہ ولی خدا کا پاور کتنا زیادہ ہوتا ہے، یا یہ کہوں کہ روح ولی خدا میں کشش ہوتی ہے، روح ولی خدا میں کشش ہوتی ہے۔ جس طرح زمین میں کیا ہے؟ کشش ہے۔ بڑے سے بڑا جہاز ہے وہ زمین پہ کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے سیارے بھی آئیں تو زمین پہ گر جاتے ہیں، کیونکہ زمین میں کیا ہے؟ گریویٹی ہے۔ اب وہ وجود جس کی طاقت زمین و آسمان سے زیادہ ہے، اس کے وجود میں کتنی کشش ہوگی؟ اس کے وجود میں کتنی گریویٹی ہوگی؟ یہ کشش حسین ابن علی ہے کہ لوگ حسین کی مجلس میں آ رہے ہیں۔ یہ کشش حسین ابن علی ہے کہ دنیا ٹوٹ ٹوٹ کے کربلا جاتی ہے، ورنہ دشمن نے کتنا چاہا کہ امام حسین کے ذکر کو، یہاں تک کہ قبر حسین کو مٹانے کے لیے کتنی کوششیں کی گئی۔ آپ تاریخ پڑھیں گے پریشان ہو جائیں گے۔ متوکل نے درخت لگائے، کھیتے لگانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ قبر کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن سیدہ زینب کے جملے ہیں کہ میرے لال سجاد تیرے چہرے پہ میں پریشانی دیکھ رہی ہوں، لیکن میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ اسی سرزمین پر ہمارے شیعہ آئیں گے۔ ہاں یہ جملے ہیں بھی کہ یہاں پہ دکانیں لگیں گی، یہاں پہ زائر آئیں گے، یہ محل رجوع زائرین ہوگا، یہ محل شفا ہوگا، یہ محل رجوع ہوگا، یہاں سے لوگ معرفت پروردگار عالم حاصل کریں گے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی وجود میں اتنی کشش ہو۔ تو ارے جب زمین میں اتنی کشش ہے تو تصور کرو وجود مصطفیٰ میں کتنی کشش ہو۔ اب تھوڑا سا اپنی روح کو سمجھیے تو پھر میں اہل بیت کی ولایت کو آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ روح ہے امر۔ رسول کے پاس ہے، یا رسول اللہ روح کیا ہے؟ فرمایا قل روح من امر ربی، کیونکہ یہ امر پروردگار عالم ہے تو اس روح میں بھی اللہ نے کشش رکھی ہے۔ مادہ یا یہ جسم اس لیے خالق نہیں بن سکتا، مالک نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ محدود ہے دو چیزوں میں، ایک زمان میں محدود ہے، دوسرا مکان میں۔ اگر میں اس امام بارگاہ شہداء میں بیٹھا ہوں تو میں یہاں پر محدود ہوں، میں جعفر طیار میں نہیں ہوں، میں کہیں اور پر نہیں ہوں، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو وہاں پر نہیں ہیں۔ آپ زمانے اور مکان کے قیدی ہو۔ جب تم نے ولی خدا کو بھی زمان اور مکان کے اندر قیدی سمجھا تو یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں رسول اتنی جگہوں پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ ایک وقت میں مولا علی 40 لوگوں کے گھروں پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ آصف ابن برقیہ ایک ہی وقت میں 2 جگہوں پہ جا رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ اس کی روح میں کشش زیادہ ہے، اس کے پاس اللہ کی ولایت ہے۔ تھوڑی سی مثال ہوتا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ رات کو آپ نے خواب دیکھا، مثال کے طور پہ سچے خوابوں کی بات کر رہا ہوں، آپ نے خواب میں دیکھا کہ پشاور میں یا کوئٹہ میں آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خواب کے عالم میں آپ نے دیکھا، اور صبح آپ اٹھے اور آپ کو فون آ گیا کہ آج ان کا واقعی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو آپ کی روح کو خواب کے عالم میں ایک واقعے کا پہلے سے پتا چلا، کیونکہ جسم زمانے کا بھی قیدی ہے، مکان کا بھی قیدی ہے، پر روح نہ زمانے کی قیدی ہے نہ مکان کی قیدی ہے۔ روح میں اتنا پاور ہے، یہ زمانے میں سفر کرتی ہے، یہ مکانوں میں سفر کرتی ہے۔ اب مصطفیٰ کی روح کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ ایک لمحے میں معراج پہ چلے جائیں۔ علی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ سلمان کو دفن کرنے کے لیے مدائن میں چلے جائیں، کیونکہ ان کی روح کی طاقت۔ اب میری روح کی طاقت بہت کم ہے، اتنی طاقت ہے کہ میری روح 1 دن کا واقعہ 2 دن کا واقعہ وہ بھی خواب کے عالم میں، کیونکہ میں نے اپنی روح کو پاک نہیں کیا، میری روح اتنی ولایت اہل بیت سے متصل نہیں ہے، تو لہٰذا یہ خواب کے عالم میں دیکھتی ہے۔ لیکن جو ولی خدا ہے وہ خواب کے عالم میں نہیں،
وہ بیداری کے عالم میں ہزار عالموں میں سفر کر سکتا ہے. کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے حبیب تو صرف دنیا والوں کے لیے نہیں آیا بلکہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. تو اگر عالمین کے لیے رحمت ہے تو اس کی رحمت کا ہر جگہ جانا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو ان کے وجود میں کیا ہے؟ کشش ہے. آپ کی روح میں اتنی کشش ہے کہ صرف آپ کا بدن اس کی بات کو مانتا ہے. یہ میرا جسم کیا ہے؟ مٹیریل ہے، مادہ ہے. تو اس مادے کو اٹھا کون رہا ہے؟ بٹھا کون رہا ہے؟ اور یہی انسان جب مر جاتا ہے تو ہاتھ اٹھتا کیوں نہیں؟ پاؤں چلتے کیوں نہیں؟ آنکھیں کھلتی کیوں نہیں؟ کان سنتے کیوں نہیں؟ کیونکہ اس سے روح کی کشش کیا ہو جاتی ہے؟ نکل جاتی ہے. اللہ پوری کائنات پہ محیط ہے لیکن جو میری روح کا احاطہ ہے وہ صرف میرے جسم پر ہے. اب جو حکم جسم کو روح دیتا ہے، کیونکہ پورا جسم میرا روح کی کشش اور اختیار میں کھڑا ہوا ہے، جیسا روح کہتی ہے ویسا جسم کرتا ہے. لیکن یہ کمال ہے میری روح کا جو صرف امر ہے. اب تصور کرو جس کی روح اول الامر ہوگی، اس کی روح کا کمال کیا ہوگا؟ میری روح میں اتنی کشش ہے کہ میں صرف اپنے جسم کو اوپر نیچے کر سکتا ہوں، اپنے ہاتھوں کو حرکت دے سکتا ہوں. لیکن جس کی روح اول الامر ہے وہ اگر انگلی سے اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اگر انگلی سے اشارہ کرے تو سورج کو پلٹا دے، اگر مصطفیٰ انگلی سے اشارہ کرے تو درخت چل کر آتا ہے. یہ اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ تمہاری روح کا اختیار صرف تمہارے جسم پر ہے، ہماری ارواح کا اختیار پوری کائنات پر ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد. تو آپ نے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ یہ روح اہل بیت ہے جس کا پاور ہے. اس کے اندر اتنی کشش ہے کہ مولا علی فرماتے میں نے خیبر کے دروازے کو جسم کی طاقت سے نہیں اکھاڑا تھا. جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا جس کو 300 کے قریب لوگ کھولتے ہوں. فرمایا بلکہ میں نے روحانی طاقت سے اس کو اکھاڑا تھا. ہمارا عقیدہ ہے مولا نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، علی نے اشارہ کیا تھا. بلکہ میں نے روحانی طاقت سے اس کا دروازہ اکھاڑا تھا کہ جب یہودی کو پتا چلا کہ ایک ہے جس نے مرحب کو بچھاڑا ہے، جس نے انتر کو بچھاڑا ہے، مدینے خاص ڈھونڈنے آیا کہ وہ شخص ہے کون جسے دیکھوں، جو ایک دن میں ایک بکرا کھا لے، جو اونٹنی کا بچہ اٹھا لے. ایسے ایسے بہادروں کو مذاق نہیں تھی کہ جن کو دیکھ کے سارے بھاگ گئے تھے. اور صرف مولا علی ان کے مقابلے میں گئے تو کہا دیکھوں تو صحیح ہے کون. اور جب مدینے میں آیا تو اس نے کہا کہ مجھے حیدر سے ملنا ہے. تو مدینے والے علی کو حیدر کے نام سے نہیں جانتے تھے، وہ علی کے نام سے جانتے تھے. کہ کون حیدر؟ کہ جس نے مرحب کو بچھاڑا، جس نے انتر کو بچھاڑا. کہ علی کی باتیں کر رہے ہو؟ کہاں علی؟ علی نام ہے. کہ علی؟ کہا فلاں مسجد میں جاؤ گے، مسجد میں بیٹھا ہوگا. یہ مسجد میں آتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ مولا کا نحیف سا بدن، کمزور سا بدن، مصلی پر بیٹھے ہیں، اللہ کی اطاعت میں مشغول ہے. بڑے تعجب سے کہتا ہے کہ یہ علی ہے. کہتے ہاں یہ علی ہے. مولا کے پاس جاتا ہے، کہتا مجھے یقین نہیں آتا اس نحیف سے بدن نے مرحب و انتر کو بچھاڑا. امام فرماتے میں نے بدن کی طاقت سے نہیں، روحانی طاقت سے بچھاڑا تھا. بدن پہ ناز اور کریں جنہیں بھاگنا ہے.
کہ ہم روحانی طاقت رکھنے والے ہیں، اور جب انسان کی روح مضبوط ہو جاتی ہے اب انسان کو خدا پاور عطا کرتا ہے۔ کئی غیر معصوم بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو صاحب کرامت ہیں۔ یہ کرامت کہاں سے آتی ہے؟ ہاں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، آپ کے مائنڈ کو ریڈ کر لیتے ہیں، لوگوں کی حقیقی شکلیں دیکھتے ہیں۔ ہاں، طی الارض کی طاقت، آیت اللہ العظمٰ نخودکی صاحب کرامت، کہ انہوں نے ایک تقریر کی، تبلیغی تقریر، اور لوگوں کو کہا بھائی اگر صاحب ولایت اور کرامت بننا ہے تو اپنے اعضاء کو حرام سے بچاؤ۔ تو ان کی مجلس میں ایک سرکاری شاہ کا ملازم بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ تنخواہ اور رشوت، ظالم کے انڈر کام کرنا۔ تو مجلس کے بعد ان سے ملا کہ قبلہ واقعہ، کہا بھئی حرام ہے، اگر تمہاری شکم میں حرام کا لقمہ ہے، کبھی بھی تمہیں یہ ولایت، جس ولایت کے لیے تجھے پیدا کیا گیا، تو کائنات میں آیا تاکہ ولی خدا بنے، تو کائنات میں نوکر بننے نہیں آیا، نفس کا نوکر بننے نہیں آیا، تو کائنات پہ کمالات کو حاصل کرنے آیا ہے۔ تیرا ہدف یہ ہونا چاہیے میں سلمہ بنوں، میں مالک اشتر بنوں، میں سمع تمار بنوں، میں حبیب ابن مظاہر بنوں۔ یہ ہدف خلقت ہے کہ انسان ان کمالات تک پہنچ۔ اگر امام فرماتے 313، اس کا مطلب کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود کو امام کے ساتھ متصل کریں گے، مقدس اردبیلی جیسے، سید ابن طاووس جیسے لوگ، بحر العلوم جیسے لوگ جنہوں نے خود کو امام زمانے کیسے متصل کیا؟ فرمایا جب تک ان چیزوں سے بچو گے نہیں، اعضاء کو پاک نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آج کے بعد جتنا میرا مال ہے، وہ نوکری ہے، وہ سرکاری گاڑیاں ہیں، جو حرام کے مال سے کمائے وہ واپس کر دوں گا۔ گھر آیا، بیٹوں کو کہا بھائی آج کے بعد حلال ہی حلال، سارے مزے ختم، یہ گاڑیاں واڑیاں جو تم نے ساری آج تک گھومے ہو، آقا نے کہا ہے کہ سب کچھ حرام ہے۔ بیٹا پریشان کہ یہ مولوی نے باپ کو کیا کہہ دیا، سارے مزے ہمارے ختم۔ آج لوگ علماء کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ایک جگہ پہ ایک مولانا تبلیغ کرنے گئے کسی گاؤں میں، کہ لوگوں جو زنا کرتا ہے وہ علی کا عاشق نہیں ہوتا، جو رشوت لیتا ہے وہ علی والا نہیں ہوتا، وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ کہتا ہے مجلس پڑھی اور نیچے مجلس کے باندھی نے قبلہ، یہ چیزیں نہ پڑھیں۔ مجلس کا مطلب ہے کہ فضائل علی ہوں اور مصائب علی، یہ آپ کن چکروں میں پڑھ گئے؟ کہ بھائی پڑھ میرا ہوں، تجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ بعد میں پتا چلا اس کے اندر وہ عادتیں تھی، تو لوگ کہہ رہے تھے کس مولوی کو بنائی، خلاف تیرے ہی پڑھ رہا ہے۔ تو مجھے بعد لوگ کہتے ہیں مولانا وہ فلاں لوگ ہیں آپ کو نہیں بلاتے۔ تو میں کیوں نہیں بلاتے؟ اب مجلس حرام کے پیسے سے کرواتے، میں حرام پہ پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے اس کو بلائے تیرے ہی خلاف پڑھ رہا ہے۔ تو کیونکہ اگر حب ذات ہو میرے دل میں، بعض لوگ مجلسیں بھی اسی لیے کرواتے ہیں تاکہ ان کا نام ہو، تاکہ دکھایا جائے۔ بعض لوگ خیرات بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، بڑے بڑے اشتہار لگ جاتے ہیں، مثلا فلاں صاحب نے اتنے لوگوں کو کھلا دیا، اور مولا علی کیا فرماتے ہیں، پوری زندگی مولا یتیموں کو کھلاتے رہے، جب تک علی زندہ تھے کسی یتیم کو پتا بھی نہیں تھا کھلانے والا کون ہے۔ تو یہ سارے مسائل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کے پاس ولایت امیر المومنین تک آئی نہیں ہے۔ اس پہ گفتگو کروں گا کہ انسان ایسا کیوں بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس مولوی نے یہ تو ہمیں روڈ پہ لا دے گا، بابا نوکری بھی چھوڑ دیں گے، سادے سے کام میں چلے جائیں گے، یہ بھی رائے حلال میں دیں گے، وہ بھی رائے حلال میں۔ بیٹے نے کہا میں تو یہ ہونے نہیں دوں گا۔ کس نے کہا ہے؟ کہا بھائی آیت اللہ العظمٰ نخودکی نے کہا ہے، یہ حرام کا پیسہ ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے، میرے لال کتنے سال رہو گے اس دنیا میں، آخرت بناؤ۔ یہ نکلا پسٹل لے کے کہ میں آغا نخودکی کو قتل کر دوں گا، نہ رہیں گے نخودکی، نہ میرے باپ کو کوئی ہدایت دینے والا رہے گا۔ تو نکلے آغا نخودکی مسجد سے، یہ مسجد میں گیا، نماز پڑھی آغا کے پیچھے پسٹل کو چھپا کر، اور جیسے آغا نخودکی مسجد سے نکلے گلی سے جانے لگے، اپنی گھر کی گلی کی قریب ہونے لگے، یہ پیچھے پیچھے چھپتا چھپتا ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ بس اب ان کے پیچھے آنے ہی والا تھا، آغا نخودکی نے دیکھا نہیں، وہیں سے کا جوان چھپ کے کیوں آ رہا ہے؟ اگر مارنا ہی ہے تو علی والا، میں بھی علی والا، سامنے آ کر مار، پیچھے سے چھپ چھپ کے کیوں آ رہا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا۔ کل میں نے کہا تھا نا کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اللہ اس کے دشمن کے دل میں بھی خوف ڈال دیتا ہے۔
اگر تو خدا سے ڈرے گا دنیا تجھ سے ڈرے گی. نہ اسلحے کی ضرورت ہے نہ مال کی ضرورت ہے. ایک عجیب ادب خدا تیرے دل میں ڈال دیتا ہے, ایک عجیب ہیبت خدا تمہارے وجود میں ڈال دیتا ہے کہ ہر گنہگار کیا کرتا ہے, تجھ سے ڈرتا ہے. کہتے ہیں جیسے آغا نے کہا باہر آ جا. یہ جوان کہتا ہے کہ میرے ہاتھ کانپنے لگے, پسٹل میرے ہاتھ سے گر گئی. مڑ کر دیکھا کہ اپنا ہاتھ اٹھایا, میرے محاسن پہ لگایا, مجھے پیار کیا. کہ فلاں کا بیٹا ہے نا, علی کے چاہنے والے کا بیٹا ہے نا. کہ یہ بتا حسین سے محبت کرتا ہے؟ کہتا ہے مبہوت کھڑا تھا. میں نے کہا ہاں کیوں نہیں کروں گا, میں شیعہ ہوں. کہا کہ حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہے. کہا کیوں نہیں کرنا چاہوں گا. کہا میرے لال آنکھوں کو بند کر. کہتا ہے اس نے آنکھوں کو بند کیا. آغا مخلقی نے اس کا ہاتھ لیا. 3-4 سیکنڈ کے بعد کا آنکھوں کو کھول. کہ جب آنکھیں کھولی دیکھا حسین کا حرم سامنے ہے. کہ خاموشی کے عالم میں دیکھ رہا ہوں, یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. کہ آغا نے 4-5 سلام دیے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا, السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین. کہ میرے لال علی سے محبت کرتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں کرتا. کہ علی کی زیارت کرنا چاہے گا. میں نے کہا اس سے بڑا شرف کیا ہوگا. کہ آنکھوں کو بند کر. کہ میں نے آنکھوں کو بند کیا, پھر جب آنکھیں کھولی تو علی کے حرم کے سامنے تھا. کہ پھر کہا کہ مدینے جانا چاہتے ہو, نبی کی زیارت, جنت البقیع کی زیارت. میں نے کہا کیوں نہیں. کہ پھر کہا آنکھوں کو بند کر. میں نے آنکھوں کو بند کیا, پھر جناب سیدہ کی قبر, رسول خدا کی قبر, پھر آنکھوں کو بند کیا, پھر اسی گلی میں آ گئے. کہ اب یہ بتا ایسی ولایت چاہیے کہ ایک لمحے میں کربلا پہنچ جائے, ایک لمحے میں مدینے. یعنی ولایت ہوگی تو وجود میں پاور ہوگا. وہ خود کو بھی لے جاتے ہیں, جس کے پاس یہ ولایت اہل بیت آ جاتی وہ کسی اور کو بھی لے جاتے ہیں. وہ جوان قدموں میں گر گیا. کہ مال دنیا کی دولت کیا کروں گا جب عشق علی کی دولت مجھے مل چکی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وجل فرجم. تو یہ پاور آف ولایت ہے کہ اگر انسان خود کو نیک کر لے, صالح کر لے. بھئی آزمانے میں کیا ہے؟ آنسو فرماتے من اخلص اللہ 40 یومہ, جس نے 40 دن خود کو اللہ کے لیے خالص کیا. اصل ہے ایک مرتبہ علم ہے, پھر علم عمل میں بدلتا ہے, پھر عمل خلوص میں بدلے. آپ مجلس میں آئے, آپ نے سنا نماز شب اچھی چیز ہے, یہ علم ہوا. رات کو گھر گئے, آپ نے نماز پڑھی, یہ عمل ہوا. اب جب نماز پڑھی اب دعا کرو خدایا جو پڑھا ہے اس میں خلوص عطا کر.